کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راز تھا جس نے ایک یہودی عورت کے دل کی اندھیروں کو ایمان کی روشنی میں بدل دیا؟ یہ وہ قصہ ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ نے ایک ایسی دلیل دی جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ آئیے چلتے ہیں 1100 سال پیچھے اس وقت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی طویل جنگی مہم سے واپسی پر اپنے محل پہنچے۔ سفر کی تھکن سے نڈھال ہو کر وہ آرام فرمانے لگے۔ اسی دوران ایک وفادار سپاہی سلطان کے کمرے پر دستک دیتا ہے، مگر سلطان خاموش رہتے ہیں۔ دروازے پر موجود درباری سپاہی کو روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں، سلطان ابھی آرام فرما رہے ہیں، کچھ دیر بعد آنا۔ لیکن وہ سپاہی سلطان کا خاص تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دروازے پر ہی بیٹھ کر انتظار کرے گا۔ جب سلطان جاگیں گے تو اپنا مسئلہ عرض کرے گا۔ کچھ دیر بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نیند سے بیدار ہوئے۔ سپاہی نے اجازت طلب کی اور سلطان کے کمرے میں داخل ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کا نام لے کر کہا، کیا بات ہے، تم کافی دیر سے دروازے پر بیٹھے ہو؟ سپاہی حیران ہو کر عرض کرنے لگا، سلطان معظم، آپ کو کیسے علم ہوا کہ میں باہر انتظار میں بیٹھا تھا جبکہ آپ تو سو رہے تھے؟ سلطان نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یاد رکھو، وہ شخص کبھی فاتح نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے بھی اپنے آس پاس کی خبر نہ رکھے۔ اصل فاتح اور بہادر سردار وہی ہوتا ہے جو نیند میں بھی اپنے ارد گرد کی خبر رکھتا ہو۔ سپاہی سلطان کی بات سن کر بہت متاثر ہوا۔ پھر سلطان نے فرمایا، اب بتاؤ تمہیں کون سا مسئلہ درپیش ہے؟ سپاہی نے عرض کیا، سلطان معظم، شاہی حکیم آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، حکیم کو میرے پاس آنے کی اجازت ہے۔ کچھ لمحوں بعد شاہی حکیم سلطان کے کمرے میں حاضر ہوا۔ سلطان نے مسکرا کر کہا، آؤ حکیم، بتاؤ کس مقصد سے آئے ہو؟ حکیم نے مؤدبانہ انداز میں عرض کیا، سلطان معظم، ابھی ایک یہودی عورت دربار میں آئی تھی۔ اس نے ایک سوال کیا ہے جو نہ صرف میرے علم بلکہ پورے دربار کے لیے باعث حیرت بن گیا ہے۔ سلطان نے گہری نظر سے حکیم کی طرف دیکھا اور کہا، کیا سوال کیا اس عورت نے؟ حکیم نے کہا، عورت کہتی ہے کہ ہماری کتاب میں خنزیر حلال ہے اور آپ کی کتاب قرآن میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب بتائیے کہ ہم کس کو حق اور کس کو باطل مانیں؟ یہ سن کر کمرے میں مکمل سکوت چھا گیا۔ سپاہی بھی حیران ہو کر حکیم اور سلطان کی طرف دیکھنے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے لمحہ بھر سوچا، پھر سپاہی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس خاتون کو اندر بلایا جائے۔ اور وہ جب اندر آئی، اس نے وہی سوال دوبارہ کیا جو حکیم نے پوچھا تھا۔ اس نے کہا، اے سلطان، آپ کے قرآن میں لکھا ہے کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن ہماری کتاب میں تو یہ حکم موجود نہیں۔ آخر فرق کیوں؟ حاضرین میں خاموشی چھا گئی۔ سب نگاہیں سلطان ایوبی کی طرف اٹھ گئیں۔ سلطان نے نہایت سکون اور حکمت کے ساتھ جواب دیا، بی بی، حقیقت یہ ہے کہ تمہاری کتاب میں وقت گزرنے کے ساتھ تبدیلیاں کر دی گئیں، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے جو قیامت تک محفوظ ہے۔ پھر سلطان نے ایک اور دلیل دی، اگر تم چاہو تو ہم ابھی خنزیر کا گوشت پکا کر دیکھتے ہیں۔ سلطان کے حکم پر گوشت لایا گیا اور آگ پر رکھا گیا۔ چند ہی لمحوں میں خیمے میں بدبو پھیل گئی۔ سلطان نے کہا، یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس گوشت کو ناپاک اور حرام قرار دیا ہے۔ عورت کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، واقعی آپ کی بات دل کو لگتی ہے۔ یہودی عورت کے دل پر سلطان ایوبی کی بات گہری اثر کر گئی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، جیسے دل کے اندر کوئی جنگ چل رہی ہو۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ خیمے میں بیٹھے سب لوگ جذبات سے بھر گئے اور خوشی کی لہریں دوڑ گئیں۔ سلطان ایوبی نے شکر کے طور پر سجدہ کیا اور اللہ کا نام بلند کیا۔
وہ عورت اسلام قبول کر کے گویا اپنے دل کی تاریکی سے روشنی کی طرف نکل آئی۔ اس کے چہرے پر سکون اور ایمان کی روشنی جھلک رہی تھی۔ یہ لمحہ سلطان کی دانشمندی اور اسلام کی حقانیت کا زندہ ثبوت بن گیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ ایک لیڈر صرف جنگی طاقت سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اپنے علم، حکمت اور اخلاق سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ سلطان ایوبی نے نہ صرف ایک عورت کے دل کو بدل دیا، بلکہ دنیا کو یہ دکھایا کہ اسلام عقل، دلیل اور روشنی کا دین ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے ہی تاریخی اور ایمان افروز واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔